4 تب یسوع روح سے بیابان میں لایا گیا تاکہ شیطان اسے آزمائے، اور جب 40 دن اور 40 رات روزہ رکھ چکا آخر کار بھوکا ہوا، تب آزمائش کرنے والے نے اس کے پاس آ کر کہا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو کہہ کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں۔ اس نے جواب میں کہا، لکھا ہے کہ انسان صرف روٹی ہی سے نہیں جیتا بلکہ ہر ایک کلمے سے جو خدا کے منہ سے نکلتا ہے۔ تب شیطان اسے مقدس شہر میں لے گیا اور ہیکل کے کنگرے پر کھڑا کر اس سے کہا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے آپ کو نیچے گرا دے، کیونکہ لکھا ہے اس نے اپنے فرشتوں کو تیری بابت حکم دیا ہے اور وہ تجھے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو کسی پتھر سے چوٹ لگ جائے۔ یسوع نے اس سے کہا، یہ بھی لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو مت آزما۔ پھر شیطان اسے ایک بڑے اونچے پہاڑ پر لے گیا اور دنیا کی سب مملکتیں اور ان کی شان و شوکت اسے دکھائی اور اس سے کہا، اگر تو گر کر مجھے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ تجھے دوں گا۔ تب یسوع نے اس سے کہا، اے شیطان دور ہو، کیونکہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ تب شیطان اسے چھوڑ کر چلا گیا، اور دیکھو فرشتوں نے آ کر اس کی خدمت کی۔ جب یسوع نے سنا کہ یوحنا گرفتار ہوا تو جلیل کو گیا اور ناصرت کو چھوڑ کر کفرنہوم میں جا بسا، جو جھیل کے کنارے زبولون اور نفتالی کی سرحدوں میں ہے، تاکہ جو اشعیاء نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ زبولون کی سرزمین اور نفتالی کی سرزمین، جھیل کی راہ اردن کے پار، غیر قوموں کا جلیل، جو لوگ اندھیرے میں بیٹھے تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی، ان پر روشنی چمکی، اور جو موت کے ملک اور سائے میں بیٹھے تھے ان پر روشنی چمکی۔ اسی وقت سے یسوع نے منادی کرنا اور یہ کہنا شروع کیا تو کہ توبہ کرو، کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ اور جب یسوع جلیل کی جھیل کے کنارے پھر رہا تھا تو اس نے 2 بھائیوں شمعون کو، جو پطرس کہلاتا ہے، اور اس کے بھائی اندریاس کو جھیل میں جال ڈالتے دیکھا، کیونکہ وہ ماہی گیر تھے، اور ان سے کہا کہ میرے پیچھے چلے آؤ کہ میں تمہیں آدمگیر بناؤں گا۔ وہ اسی وقت جالوں کو چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے۔ وہاں سے بڑھ کر اس نے اور 2 بھائیوں زبدی کے بیٹوں یعقوب اور اس کے بھائی یوحنا کو اپنے باپ زبدی کے ساتھ کشتی پر اپنے جالوں کو مرمت کرتے دیکھا اور انہیں بلایا۔ وہ فوراً اپنے جالوں اور باپ کو چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے، اور یسوع تمام جھیل میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہت کی خوشخبری کی منادی کرتا ہے، اور لوگوں کو ہر ایک بیماری اور کمزوری دور کرتا رہا، اور اس کی شہرت تمام سوریہ میں پھیل گئی، اور لوگ سب بیماروں کو جو طرح طرح کی بیماریوں اور تکلیفوں میں گرفتار تھے، اور اسیب زدوں کو اور مصروں اور مفلوجوں کو اس کے پاس لائے، اور اس نے انہیں اچھا کیا۔ اور جلیل اور دیکاپولوس اور یروشلم اور یہودیہ اور اردن کے پار سے بڑا ہجوم اس کے پیچھے ہو لیا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سن جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ باب 5 اور یسوع ہجوم کو دیکھ کر پہاڑ پر چڑھ گیا، اور جب بیٹھ گیا اس کے شاگرد اس کے پیچھے آئے، اور وہ اپنا منہ کھول کر انہیں سکھانے لگا کہ مبارک ہیں وہ جو روح کے غریب ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہت انہی کی ہے۔ مبارک ہیں وہ جو حلیم ہیں، کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے۔ مبارک ہیں وہ جو غمگین ہیں، کیونکہ وہ تسلی پائیں گے۔ مبارک ہیں وہ جو راستے کے بھوکے اور پیاسے ہیں، کیونکہ وہ آسودہ ہوں گے۔ مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں، کیونکہ ان پہ رحم کیا جائے گا۔ مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں، کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں، کیونکہ وہ خدا کے فرزند کہلائیں گے۔ مبارک ہیں وہ جو راستے کی وجہ سے ستائے گئے ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔
مبارک ہو تم جب میرے سبب سے لوگ تمہیں لعن طعن کریں اور ستائیں اور ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں۔ خوش ہو اور خوشی کرو، کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے، اس لیے کہ انہوں نے ان نبیوں کو جو تم سے پہلے تھے اسی طرح ستایا۔ تم زمین کا نمک ہو، لیکن اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے گا؟ پھر وہ کسی کام کا نہیں سوائے اس کے کہ باہر پھینکا جائے اور لوگوں کے پاؤں کے نیچے روندا جائے۔ تم دنیا کا نور ہو، جو شہر پہاڑ پر بسا ہو وہ چھپ نہیں سکتا، اور لوگ چراغ روشن کر کے پیمانے کے نیچے نہیں بلکہ چراغدان پر رکھتے ہیں تاکہ ان سب کو جو گھر میں ہے روشنی پہنچائے۔ اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھیں اور تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں۔ یہ خیال مت کرو کہ میں تورات یا صحائف انبیاء کو منسوخ کرنے آیا ہوں، منسوخ کرنے کو نہیں بلکہ پورا کرنے کو آیا ہوں، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائے، یہ شریعت کا ایک نقطہ یا ایک شوشہ ہرگز نہ ٹلے گا جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔ بس جو کوئی ان چھوٹے سے چھوٹے حکموں میں سے ایک کو منسوخ کرے اور ایسا ہی لوگوں کو سکھائے، وہ آسمان کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا کہلائے گا، لیکن جو عمل کرے اور سکھائے وہی آسمان کی بادشاہی میں بڑا کہلائے گا۔ کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تمہاری راستی فقیہوں اور فریسیوں کی راستی سے زیادہ نہ ہو تم آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگے۔ تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ تو خون مت کر، اور جو کوئی خون کرے عدالت میں سزا کے لائق ہوگا۔ لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو اپنے بھائی پر غصے ہو عدالت میں سزا کے لائق ہوگا، اور جو کوئی اپنے بھائی کو راکا کہے وہ عدالت عالیہ میں سزا کے لائق ہوگا، اور جو اس کو احمق کہے وہ جہنم کی آگ کا سزاوار ہوگا۔ پس اگر تو قربان گاہ کے پاس اپنی نظر لے جائے اور وہاں تجھے یاد آئے کہ میرے بھائی کو مجھ سے کچھ شکایت ہے، تو اپنی نظر قربان گاہ کے سامنے چھوڑ کر چلا جا، پہلے اپنے بھائی سے میل کر، تب جب تک تو اپنے مدعی کے ساتھ راہ میں ہے جلد اس سے میل کر، تاکہ نہ ہو کہ مدعی تجھے منصف کے حوالے کرے اور منصف تجھے پیادے کے سپرد کرے اور تو قید خانے میں ڈالا جائے۔ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تو کوڑی ادا نہ کرے گا وہاں سے ہرگز نہ چھٹے گا۔ تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا تو زنا مت کر، لیکن میں تم سے یہ سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی شہوت سے کسی عورت پر نگاہ کرے وہ اپنے دل ہی میں اس کے ساتھ زنا کر چکا۔ بس اگر تیری دہنی آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے نکال ڈال اور اپنے پاس پھینک دے، کیونکہ تیرے اعضاء میں سے ایک کا جاتا رہنا تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ تیرا سارا بدن جہنم میں ڈالا جائے۔ اگر تیرا دہنا ہاتھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے کاٹ ڈال اور اپنے پاس سے پھینک دے، کیونکہ تیرے اعضاء میں سے ایک کا جاتا رہنا تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ تیرا سارا بدن جہنم میں ڈالا جائے۔ یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو کوئی اپنی بیوی کو چھوڑے اسے طلاق نامہ لکھ دے۔ پر میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنی بیوی کو حرام کاری کی سوا کسی اور وجہ سے چھوڑ دے اس سے زنا کراتا ہے، اور جو کوئی اسے چھوڑی ہوئی سے بیاہ کرے وہ زنا کرتا ہے۔ پھر تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ تو جھوٹی قسم نہ کھا بلکہ اپنی قسمیں خداوند کے لیے پوری کر۔ لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ ہرگز قسم نہ کھاؤ، نہ تو آسمان کے
کی کیونکہ وہ خدا کا تخت ہے، نہ زمین کی کیونکہ وہ اس کے پاؤں کی چوکی ہے، اور نہ یروشلم کی کیونکہ وہ شاہ عظیم کا شہر ہے، اور نہ اپنے سر کی قسم کھا کیونکہ تو ایک بال کو سفید یا سیاہ نہیں کر سکتا، مگر تمہارا کلام ہاں ہی تو ہاں ہی ہو، تمہاری نہیں کیونکہ جو اس سے زیادہ ہی 100 بدی سے ہے۔ سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت، مگر میں تم سے کہتا ہوں برائی کا مقابلہ نہ کرنا، بلکہ جو تیرے دہنے گال پر تمانچہ مارے دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے، اور اگر کوئی عدالت میں تجھ پر نالش کر کے تیرا کرتا لینا چاہے تو چوگا بھی اس سے لے لینے دے۔ اگر کوئی تجھے ایک کوس بگار میں لے جائے اس کے ساتھ 2 کوس چلا جا۔ جو کوئی تجھ سے کچھ مانگے اسے دے، اور جو تجھ سے قرضہ چاہے اسے نہ منہ موڑ۔ تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا اپنے ہمسائے کو پیار کر اور اپنے دشمن سے کینہ رکھ، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں کو پیار کرو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا مانگو، اور جو تمہیں ستائیں اور بدنام کریں ان کے لیے دعا مانگو، تاکہ تم اپنے باپ کے جو آسمان پر ہے فرزند ٹھہرو، کیونکہ وہ اپنے سورج کو بدوں اور نیکوں پر طلوع کرتا ہے اور راست بازوں اور ناراستوں پر مینہ برساتا ہے۔ کیونکہ اگر تم انہی کو پیار کرو جو تمہیں پیار کرتے ہیں تو تمہارے لیے کیا اجر ہے؟ کیا محصول لینے والے بھی ایسا نہیں کرتے؟ اگر تم فقط اپنے بھائیوں ہی کو سلام کرو تو تم کیا فیاضی کرتے ہو؟ کیا غیر قوموں کے بھائیوں ہی کو سلام کرو؟ اگر تم فقط اپنے بھائیوں ہی کو سلام کرو تو تم کیا فیاضی کرتے ہو؟ کیا غیر قوموں کے لوگ بھی ایسا نہیں کرتے؟ اس واسطے تم کامل ہو جیسا تمہارا آسمانی باپ کامل ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سننے پر خدا ان کی برکت ہو۔